ایک ایسی شخصیت کا عنوان کہ جنہیں بہت کم بیان کیا جاتا ہے. شخصیت کون؟ شخصیت جناب ام سلمہ. چونکہ ہو سکتا کہ ہم ترتیب وار چل سکیں کہ جو الف سے جو نام شروع ہوتے ہیں ان کو پہلے بیان کریں. ام سلمہ گرچہ اصل میں آپ کا اس میں گرامی ہند یا رملہ بیان کیا گیا، اختلاف ہے، لیکن زیادہ معتبر قول ہند کے بارے میں. آپ کا اس میں گرامی ہند ہے. ابی امیہ کی آپ اولاد ہیں. عاتکہ آپ کی والدہ کا نام ہے، اور ہجرت سے 28 سال پہلے آپ کی ہوئی آمد دنیا کے اندر، تو ام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئی. ام سلمہ بہت تفصیل میں جائیے تو ایک مجلس تو کیا 2-4 مجلسیں ہو سکتی ہیں بھی ام سلمہ کے حوالے سے، لیکن تمام شخصیات کو تھوڑا تھوڑا بیان کرنا مقصود ہے. تو آج کی گفتگو میں ام سلمہ، سلمہ کی ماں. سلمہ کون؟ گرچہ ہمارے اردو زبان میں سلمہ نام رکھتے ہیں بیٹیوں کا، مگر یہاں یہ بیٹی نہیں ہے. سلمہ آپ کی بیٹی نہیں، سلمہ بیٹا ہے. ام سلمہ یعنی وہ خاتون جو سلمہ کی ماں، سلمہ بیٹا ایک. یہ کون شخصیت اور معصومین سے ان کا کیا رشتہ اور کیا تعلق؟ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جانے سے پہلے، خفیہ تبلیغ سے مرکز پہ جانے سے پہلے جن افراد نے اسلام قبول کیا ان میں ان کا نام شامل ہے. جناب ہند یا رملہ، جنہیں ام سلمہ کے نام سے یاد کیا گیا. اس کے بعد بچپن کے واقعات نہیں ملتے. آپ کی زندگی کا ایک حصہ آپ کے شوہر کے ساتھ، اس کے بعد ایک حصہ آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد، پھر تیسرا اور آخری حصہ آپ کا آخری زمانہ وفات سے متعلق. 3 حصوں میں گفتگو مکمل کریں گے. پہلا حصہ ام سلمہ. آپ کی شادی منعقد ہوئی، آپ کا نکاح منعقد ہوا. شوہر کا نام تھا عبداللہ ابن عبد الاسد، اور بعد میں لوگ نام بھول گئے ابو سلمہ. یہ ام سلمہ، وہ ابو سلمہ، سلمہ کی ماں اور سلمہ کا باپ. اور جناب ام سلمہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی حبشہ کی طرف اور پھر ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف. تو سابقات الی الاسلام میں آپ کا مقام بلند ترین. جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ترین، یہاں تک کہ علماء اسلام نے 6 باتیں بیان کی: تقوی اور علم، فصاحت اور بلاغت، محبت اور ولا. اس شخصیت میں جو جناب سیدہ اور معصومین سے متمسک ہیں کہ جب بھی کہیں ذکر معصومین من حیث خواتین کیا جائے گا تو محبت کرنے والی خواتین میں ام سلمہ کا نام لازماً لیا جائے گا کہ اس انداز سے محبت کی اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار سے جناب ام سلمہ نے کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ حبشہ پر جب آپ کی رہائش تھی تو اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا، اور سلمہ نامی بیٹا آپ کے وہاں پیدا ہوا، جس کی بنیاد پر آپ کا یہ کنیت ام سلمہ قرار پائی. تاریخی اعتبار سے ام سلمہ، اب لوگ کہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ مکہ المکرمہ سے براہ راست مدینہ منورہ پہنچے کہ ہم نے ہجرت کی ہے، یہاں تک کہ ایک خاتون کی حیثیت میں ام سلمہ سے ایک صاحب نے کہہ دیا تھا
اے حبشیہ، ہم سبقت کرنے والے ہجرت میں. تو اللہ کے رسول نے جب یہ پورا واقعہ جناب ام سلمہ نے بیان کیا اللہ کے رسول کے سامنے ان صاحب کا نام لیتے ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ آپ مت گھبرائیے، آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف، ایک مجھ محمد کی طرف. اللہ اکبر، کیا مقام دیا اللہ کے رسول جناب ام سلمہ کو. اور تاریخی اعتبار سے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ کے شوہر نامدار کے حالات، ابو سلمہ عبداللہ آپ کا نام تھا، جنگ احد میں بڑی بہادری کے ساتھ آپ جہاد کر رہے تھے کہ کسی حبشی نے آپ کو زہر آلود تیر سے زخمی کر دیا. اللہ اکبر. آپ غور کیجئے، عام طور پر احد کے میدان میں جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے ان کا تو تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کا بھی تو نام لیجئے کہ جو مولا کے چاہنے والے اور زخمی حالت میں احد کے میدان میں پیغمبر کے ساتھ قدم جمع کے رہے. ان میں ایک جناب ابو سلمہ یعنی کہ عبداللہ ابن الاسد ابن عبد الاسد. اور اب ان کو لے کر مدینہ منورہ جب پہنچے احد کے غزوے کے بعد، تو جناب ام سلمہ نے اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ آہستہ آہستہ ان کا زخم ٹھیک ہو گیا. بڑی محبت کرتے تھے جناب ابو سلمہ جناب ام سلمہ سے. اللہ اکبر. اور اتنی شدید محبت کے بعد دعا فرماتے تھے کہ اگر میں نہ رہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں مجھ سے بہتر زوج عطا فرمائے. اب غور کیجئے گا، کسی شوہر کے لیے یہ دعا کرنا آسان نہیں اپنی زوجہ کے لیے کہ اگر میں نہ رہوں تو اللہ تمہیں بہترین زوج عطا فرمائے، تم میرے بعد تنہائی کی زندگی مت گزارنا، تم شادی کر لینا. اللہ اکبر. کبھی کبھی بعض تہذیبیں شاید ان الفاظ کو قبول نہیں کر پاتی، جیسے ہندوستان کی تہذیب میں، ہندو تہذیب کے اعتبار سے، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو ایک زمانہ رہا ہے جب بیوی کو شوہر کے ساتھ یا تو دفنا دیتے تھے یا جلا دیا کرتے تھے. لیکن بہرحال یہ اسلام کا روشن ترین پہلو ابو سلمہ کی شخصیت، ام سلمہ کے شوہر. اس کے بعد ایک اور سریے میں آپ کی روانگی، اس سریے کا نام بھی آپ کے نام سے ابو سلمہ رکھا گیا. وہاں سے واپس پلٹ کر آئے، کامیاب ہو کر آئے، اور پھر وہ زخم دوبارہ کھل گیا، اور اسی حالت میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے. اختلاف ہے کہ جمادی اولیٰ میں آپ کا انتقال ہوا یا سفر کے مہینے میں. ابو سلمہ خاندان اہل بیت سے متعلق خواتین کا تذکرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. جناب ام سلمہ، اور ام سلمہ پھر اپنے شوہر کے بعد بڑی غمگین رہنے لگی، اور اتنی غمگین کہ اللہ کے رسول نے پھر آپ کو دعا تعلیم فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بعض اعتبار سے علماء نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس دعا سے اس آیت قرآنی کو ملاتے ہوئے بعض علماء نے اس دعا کو خاص طور سے ام سلمہ کے لیے بیان کیا کہ اس دعا کی تلاوت کریں تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. مالی اعتبار سے 4 یتیم بچے سب کو پالنا ہے، اور پھر آپ مشکل حالات میں، شوہر کا انتقال ہو چکا، اور ایسے میں آپ یہ دعا تلاوت کر رہی ہیں. بعض نے اس کے علاوہ دعا بیان کی
اللہم اغفر لی و لہو، اے خدا مجھے بخش دے اور میرے شوہر کو بخش دے، وَأَقِبْنِي عَقَبًا حَسَنًا، اور مجھے میرے شوہر کے بعد بہترین شوہر، بہترین وارث عطا فرما دے۔ اور خدا نے ایسی دعا قبول کی کہ جناب ام سلمہ کے لیے سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رشتہ بھیجا ہے، اور آپ نے پیغام بھیجوایا کہ آپ اپنے بیٹے کو وکیل بنائیے تاکہ آپ کا نکاح مجھ سے کر دیا جائے۔ تصور نہیں تھا کہ دعا ایسے قبول ہوگی کہ ابو سلمہ کے بعد جناب ام سلمہ کو رسول خدا جیسا شوہر خدا نصیب فرمائے۔ ایک شہید کی، ایک مجاہد کی، ایک مومن اور متقی پرہیزگار کی بیوہ، بزرگ خاتون، 4 بچوں کی ماں، اللہ کے رسول نے سرپرستی کا ایسا سایہ عطا کیا، ایسا سائبان بخشا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں آپ آئیں۔ اس وقت جبکہ آپ کے نکاح میں 4 ازواج پہلے سے موجود تھے۔ کیا شفقت و محبت اللہ کے رسول کی بارگاہ سے۔ میں اپنی تمام تفاصیل کو سمیٹ کے بیان کر رہا ہوں۔ ام سلمہ، ام سلمہ آل محمد سے ایسی محبت، روایت کا جملہ کہ ایک دن ام سلمہ کے حجرے میں اللہ کے رسول موجود تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ام سلمہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا جائیے جا کے دروازہ کھولیے۔ دروازے پر وہ آیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ام سلمہ حیران ہو کے کہتی ہیں ایسا کون سا شخص آ سکتا ہے جس کا آپ اس طرح سے تذکرہ فرما رہے۔ اللہ کے رسول نے پھر فضائل بیان کرنا شروع کیے تو شوق زیارت امیر المومنین میں ام سلمہ اتنا تیزی کے ساتھ چلی جیسے دوڑ کے آگے جاتی ہیں۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ یہاں تک کہ آپ کا قدم آپ کی آبا کے دامن میں الجھا اور گرتے گرتے بچیں۔ میں بات کو پلٹ دیتا ہوں، جو محبت علی میں جا رہی ہو اسے بھلا گرنا کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اسے خدا نے گرنے سے بچا لیا کہ جو علی کی محبت میں دروازے کی طرف جا رہی تھی، دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں جب تک میں حجرے میں نہ چلی گئی تب تک امیر المومنین دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ تو کبھی انداز محبت کا یہ، کبھی انداز وہ کہ اللہ کے رسول نے حجرے میں مولائے کائنات کو بٹھایا، فرمایا ام سلمہ آپ یہاں سے چلی جائیے، مجھے ان سے باتیں کرنا ہے۔ دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ام سلمہ ایک بار آئیں دروازے پر، میں آ سکتی ہوں؟ فرمایا واپس چلے جائیے۔ 2 بار۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے آنے کی اجازت دی تو چہرے پر ذرا سا غم کے آثار تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیوں پریشان ہے ام سلمہ؟ فرماتی کہ میں سمجھی شاید کہ کچھ میرے بارے میں آپ ناراحت ہو گئے۔ فرمایا بالکل مت گھبرائیے، آپ کے بارے میں کوئی ناراحتی نہیں ہے، اس لیے آپ کو روکا تھا کہ جبرائیل امین آئے ہوئے تھے، دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے آنے والے واقعات اور حالات کو بیان کر رہے تھے، اور مجھ سے کہتے تھے ساری باتیں میں علی کو بیان کر دوں۔ جبرائیل سے لیتا تھا، علی کو بتاتا تھا، اس لیے تمہیں آنے سے روکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ رازدار اللہ کے رسول کے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب ام سلمہ
حدیث قصہ کی راوی، حدیث قصہ کی راوی علماء اہل سنت کے اعتبار سے، علماء اہل سنت کی کتابوں کے اعتبار سے حدیث قصہ کی راوی جناب ام سلمہ بتاتی کہ ایک دن اللہ کے رسول نے اپنی چادر میں مولا حسن و حسین اور مولا کائنات جناب سیدہ کو جمع کیا اور پھر خدا سے دعا مانگی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، اے خدا یہ میرے اہل بیت، میرے خاص، میرے حامی ہیں، ان کو پاک اور پاکیزہ رکھنا، ان سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھ دینا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں قریب گئی، میں نے چاہا کہ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ انکی علی خیر، ام سلمہ آپ خیر پہ ضرور ہیں مگر چادر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ام سلمہ کی ذات ہے، ایک حدیث نہیں، 278 احادیث تو علماء عامہ نے بیان کی، اور شیعہ علماء نے بہت زیادہ احادیث ام سلمہ سے بیان کی۔ ام سلمہ اور سرکار سید الشہداء کی محبت، ام سلمہ اور جناب سیدہ کی محبت، اللہ اکبر۔ روایت کے اعتبار سے ایک دن اللہ کے رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اس طرح اپنے سینے پہ لٹائے ہوئے تھے کہ علماء نے واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول ام سلمہ کے حجرے میں تھے اور آرام کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے فرما دیا تھا ام سلمہ سے کوئی بھی ملاقات کے لیے آئے تو روک دینا، اندر نہ آنے دینا، یہاں تک کہ حسین نانا کو ڈھونڈتے ہوئے حجرے کے دروازے پر پہنچے، اور جیسے کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا ام سلمہ نے شہزادے سے ارشاد فرمائے، شہزادے نانا آرام کر رہے اور سب کو آنے کے لیے روکا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں، نانی کیا میرے لیے بھی منع کر دیا؟ حسین کی آواز اللہ کے رسول نے حجرے کے اندر سنی، ارشاد فرمایا ام سلمہ حسین کو مت روکو۔ حسین حجرے میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول نے حسین کو سینے پہ لٹا لی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول روتے جاتے تھے، حسین کو چومتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے ام سلمہ سے ارشاد فرمایا، جب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ام سلمہ جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے اس شہزادے کی شہادت کی خبر دے کر گئے۔ ام سلمہ جبرائیل امین یہ کربلا کی خاک مجھے دے کر گئے ہیں، یہ شیشی کے اندر بند ہے، اس سرزمین پہ میرا لال قربان ہو جائے گا۔ ام سلمہ یہ خاک اس شیشی کے اندر اسے سنبھال کر رکھو، جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ رازدارہ معصوم ہے، ام سلمہ محب ائمہ اہل بیت ہے۔ کیا مقام ام سلمہ نے پایا، اللہ اکبر۔ احادیث پہ غور کیجئے تو احادیث میں فدق کا واقعہ ہو یا اس کے علاوہ اللہ کے رسول کے زمانے کے واقعات ہوں، مولا کائنات کے فضائل کی احادیث ہوں، اکثر احادیث میں جناب ام سلمہ راوی ہیں، ام سلمہ۔ لیکن رونے والوں سے فضائل کے روایت میں ہی راوی نہیں ہیں بلکہ مصائب کی روایت میں بھی راویہ حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے بعد جن خواتین کی سب سے زیادہ تذکرہ
کربلا کے واقعات سے متعلق واقعات میں آتا ہے۔ جناب ام سلمہ جب سرکار سید الشہداء کربلا کے لیے عازم سفر ہوئے تو جناب ام سلمہ اللہ کے رسول کی شریک حیات امہات المومنین فرماتی ہیں بیٹا حسین عراق نہ جائیے، بیٹا عراق نہ جائیے۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے نانی جو طے ہو چکا وہ ہو کر رہے گا، نانی میں اگر کسی مقام پر جا کر کہیں پوشیدہ بھی ہو جاؤں تب بھی بنو امیہ کے لوگ مجھے نکال کر قتل کر دیں گے۔ نانی آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو زمین کربلا کا منظر دکھا دوں؟ رونے والوں، کوئی زائر کربلا ہو کربلا جا کر۔ جناب ام سلمہ زائر کربلا بنی اس طرح سے کہ صاحب کربلا نے خود جناب ام سلمہ کو کربلا کی زیارت کرائی۔ امام نے اپنی انگشت مبارک اس طرح سے 2 انگشت مبارک میں فاصلہ پیدا کیا اور ارشاد فرمایا نانی ذرا غور سے دیکھیے، اب جو ام سلمہ نے مولا حسین کی 2 انگشت کے درمیان مشاہدہ فرمایا، عجیب منظر تھا، ایسا منظر تھا کہ سرکار سید الشہداء کے ہاتھ میں اصغر کا لاشا چہرے پر خون ملے ہوئے تڑپ گئیں۔ بیٹا حسین یہ کس عالم میں ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا نانی یہی وہ مقام ہوگا جہاں ہم شہید کیے جائیں گے۔ پھر امام نے دست امامت کو بڑھایا، مدینے سے کربلا تک اپنے ہاتھ کو باعجاز امامت پہنچا کر خاک کربلا اٹھا کر نانی اس کو بھی سنبھال کر رکھ لیجئے، جو نانا دے گئے تھے اس کے ساتھ ملا کر رکھ لیجئے۔ اس طرح سے اظہار محبت سرکار سید الشہداء۔ اللہ اکبر۔ اور جب میرا مولا عازم سفر ہوا تو رونے والوں آپ نے سنا ہے نا روایت میں کہ اپنی بیٹی فاطمہ صغرا کو جناب ام سلمہ کے سپرد کیا تھا کہ نانی کے پاس رہنا، ہمیں یاد نہ کرنا۔ ہائے فاطمہ صغرا، ارے نانی سے پوچھتی تھی نانی میرے بابا واپس کب آئیں گے؟ یہی جناب فاطمہ صغرا اپنی نانی کے ساتھ اپنے بابا کے قافلے کے پیچھے بھی آئی تھی۔ ام سلمہ جناب فاطمہ صغرا کو سمجھاتی تھی، سینے سے لگا لیتی تھی۔ قافلہ روانہ ہوا، رونے والوں عجیب غربت کا منظر تھا۔ ہائے فاطمہ صغرا کہ نانی کے پاس رہتی ہیں۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ جب فاطمہ صغرا نانی کے پاس رہتی تھیں اسی زمانے میں فاطمہ صغرا نے نانی کے ذریعے خط بھجوایا تھا اے قاصد کو بلا کر، جو کربلا قاصد جب پہنچا جب اکبر شہید ہو گئے تھے۔ ہائے اس طرح سے حسین کی امانت کو سنبھال کے رکھا جناب ام سلمہ نے۔ اور تاریخ کا جملہ ہے کہ جب 10 محرم 61 ہجری کا دن نمودار ہوا، ظہر کی نماز کے بعد جناب ام سلمہ ذرا دیر کے لیے لیٹ گئیں۔ عالم خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی۔ ام سلمہ نے عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول کے دست مبارک میں ایک شیشے کی چھوٹی سی بوتل ہے، شیشی لیے ہوئے ہاتھ میں، اور اس طرح سے کہ سر پر امامہ نہیں ہے، گریبان چاک ہے، آستین پلٹی ہوئی ہے، ریشے مبارک پر خاک لگی ہوئی، اور زمین کربلا سے ذرات خون کو اٹھا کے شیشی میں جمع کر رہے۔ ام سلمہ نے اس عالم میں اللہ کے رسول کو دیکھا، تڑپ کے فرمایا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کا کیا حال ہو گیا؟
ارشاد فرمایا ام سلمہ تم سو رہی ہو، کربلا میں میرا بھرا گھر لٹ گیا، ام سلمہ میں صبح سے کربلا میں اور شہیدان کربلا کے خون کے قطرات کو محفوظ کر رہا ہوں۔ ام سلمہ جیسے ہی اس خواب سے بیدار ہوئیں، جلدی سے اٹھی اور اس شیشی کے پاس گئیں جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے اور جو مولا حسین نے خاک کربلا عطا فرمائی تھی۔ اب جو شیشی کو دیکھا تو وہ خاک خون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بڑا مشکل تھا کہ حسین کی بیٹی کو سنبھالیں، سینے سے لگا کے یتیم حسین کو پرسا دیں۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، جناب ام سلمہ نے کس طرح سے بچی کو دلاسا دیا ہے، وہاں غربت تھا۔ شاید یہ وہی سلسلہ ہے جو 10 محرم کو خاک خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جناب ام سلمہ مدینے میں 10 محرم کو ماتم کو نہ ہوئی، وہ مصیبت۔ رونے والوں، جناب ام سلمہ کے بارے میں تاریخ کا جملہ ہے، جب کربلا والوں قافلہ پلٹ کے واپس آیا تب بھی ام سلمہ حیات تھیں، یہاں تک کہ ایک ایک بی بی کو کربلا والوں کا پرسہ ام سلمہ نے دیا۔ ام سلمہ حیات تھیں، یہاں تک کہ امیر مختار جب چوتھے امام کی خدمت میں آئے تھے تو ام سلمہ کی خدمت میں بھی گئے۔ ام سلمہ نے اپنی کنیز کو روانہ کیا کہ جاؤ مختار کے داڑھی اور سر کے بالوں میں عطر لگا کے آؤ کہ خون حسین کا انتقام لیتے ہیں۔ واہ محمد، واہ مصیبت۔ اتنی محبت تھی ام سلمہ کو، رونے والوں، چونکہ تذکرہ مکمل کرنا مقصود ہے۔ محرم کی 12 تاریخ، بس آخری جملہ سننا۔ ہائے ام سلمہ، انتقال ہوا کربلا کے واقعے کے 3 سال کے بعد، بعض روایات کے اعتبار سے 64 یا 65 سن ہجرت میں میرے چوتھے امام نے جنازے کی نماز پڑھائی ام سلمہ کی وہاں غربتا۔ میں کہوں گا بی بی آپ کا جنازہ تو مدینے میں ہو گیا، لیکن آئے محرم کی 12 تاریخ تھی جب حسین کا یتیم واپس پلٹ کے کربلا کے میدان میں باعجاز امامت پہنچے۔ قبیلے بنی اسد کے زمیندار شہیدوں کو دفن کر رہے تھے، ایسے میں میرا مولا جیسے ہی وارد کربلا ہوا یہ پہچان نہ سکے، جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے اور دیکھا کہ ناقہ سوار جیسے قریب آیا اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا، آگے بڑھا لاش حسین کے قریب آیا اور جھک کے کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ قبیلے بنی اسد کے زمیندار مطمئن ہو گئے، ہے تو کوئی مولا کا چاہنے والا، دشمن نہیں ہے۔ باہر نکل آئے۔ ہائے رونے والوں، ہر سال پڑھا کرتا ہوں اور 12 محرم کو زیارت کی مجلس ہوا کرتی ہے، سویم شہداء کربلا۔ رونے والوں، اس طرح سے شہیدوں کا سویم تھا کہ دفن لاشیں شہداء۔ میرا چوتھا امام آگے بڑھا۔ قبیلے بنی اسد کے زمیندار کہنے لگے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے اس لاش کو اٹھائیں، ہم سے اٹھایا نہیں جاتا۔ امام اپنا تعارف کرائے بغیر آگے بڑھے، فرمایا تم زحمت نہ کرو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ ایک چٹائی کو بچھایا، چٹائی پر امام کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ قبیلے بنی اسد کے زمیندار کہتے تھے آپ اکیلے نہ اٹھا پائیں گے، ہم سے نہ اٹھایا گیا۔ امام فرماتے میں اکیلے اٹھا لوں گا، تم ایسے ہی کھڑے رہنا۔ امام نے اپنے بابا کے جسم
میں مقدس کے ٹکڑوں کو چٹائی پر اٹھایا اور لحد میں رکھا. اب سارے زمیندار جمع ہو کے قدموں پہ گر پڑے. مولا سے کہتے تھے بتائیے آپ ہیں کون؟ فرمایا انا یتیم الحسین، میں حسین کا یتیم سید سجاد علی ابن الحسین ہو گیا. دفن لاش حسین. آخری جملہ میرے مولا نے اپنے بابا کی قبر پر جملہ لکھا تھا، ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کر دیا.